الحمد لله وكفى ثم للولا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا جد ذو الثقلين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم الأنبياء والمرسلين. نہایت عزت و تکریم کی لائق فیضیاب فیضان حفوظ علومت حضرت علامہ پروفیسر حبیب جاوید اقبال کھارا صاحب اور فیض یافتہ کامل حفوظ علومت جامعہ مدینہ النبی کے اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور حاضرین محفل، اس پرفتن دور میں جب کہ ہم ہر طرف سے فتنوں میں گرے ہوئے ہیں، ایک روحانی اور علمی درسگاہ میں ان فتنوں کی بوچھاڑ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ضیاء القرآن سیدہ کوس کے سائے میں ہم موجود ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہاں گزارا گیا ایک ایک لمحہ باعث سے اجر و ثواب اور باعث سے ہدایت بنائے۔ علامہ پروفیسر جاوید اقبال کھارا صاحب نے تمہیداً باتیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں۔ ایک بات ابتدا میں یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ کسی مسلمان کو بھی جو بھی کلمہ وہ مسلمان ہے اس کو اس بات سے انکار نہیں ہے کہ اطاعت بندگی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہر بندے مومن کا یہی عقیدہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اس لیے واجب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک فرمان کے ذریعے اور اپنے مبارک فعل کے ذریعے اللہ رب العزت کے احکامات کی ترجمانی فرمائی ہے۔ کیا چیز حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، ان ساری باتوں کا تعلق اور یہ تمام معاملات ان کا تعلق خالصتاً اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ ہے۔ کوئی بندہ بھی اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کر از خود یہ کہے کہ میری پیروی کی جائے، میرے پیچھے چلا جائے، تو وہ بندہ غلط راستے پر۔ لیکن
توجہ آپ نے اس بات کی طرف کرنی ہے کہ قرآن مجید ہر کسی کے گھر کے اندر موجود ہے۔ ظاہری طور پر جو تھوڑی بہت عربی جانتا ہے وہ قرآن پاک پڑھتا ہے، لیکن قرآن مجید کے اندر یاد رکھیں کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو کوئی بھی پڑھتا ہے، یا حدیث پاک ہے اس کا کوئی ترجمہ پڑھتا ہے یا کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اندر یہ بات کی گئی ہے، بس اس سے مزید اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کی ایک آیت ہے کہ لا یغتب بعضکم بعضا، یہ سورۃ الحجرات کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ اب یہ آیت سنی، یہ مبارک کلمات سنے تو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں غیبت کی بات ہو رہی ہے کہ کسی کی غیبت نہیں کرے، اس کے اندر مزید کوئی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی قرآن مجید اٹھائے گا، سورۃ الحجرات کو کھولے گا اور یہ والے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ کلمات پڑھے گا کہ لا یغتب بعضکم بعضا، یہ پڑھے گا اور اسے سمجھ آ جائے گی کہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہیں کرنی، اس کے اندر کوئی اجمال نہیں ہے، کوئی تعارض نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری آیات طیبات ہیں، اسی طرح احادیث طیبہ بھی ہیں کہ جب بھی کوئی ان کو سنتا ہے کچھ تو ایسی ہے کہ سننے کے ساتھ سمجھ آ جاتی ہے۔ مثلا حضور علیہ السلام و تسلیم کا فرمان ہے کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں، تو اس سے بھی یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، اس میں مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں رہتی، سمجھ آ جاتی ہے پوری بات۔ لیکن ایسی آیات اور ایسی احادیث تو سمجھ میں آ جاتی ہیں کہ جن کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، جن کے اندر کوئی اجمال، کوئی ابہام نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ذرا سی توجہ آپ نے کرنی ہے کہ پہلے کارا صاحب فرما رہے تھے کہ یہ روایتی باتوں سے ہٹ کر کچھ باتیں ہوئی، جب ہمیں کسی جگہ پر کوئی رکاوٹ بنتی ہے تو پھر ہم منہ کے اندر انگلیاں ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں اچھا یہ تو ہو نہیں سکتا، ٹھیک کہہ رہا ہے وہ بندہ جس نے ایک لمحے کے لیے جسے ہم سنتے ہیں اس کی بات کو ہم ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، اور کئی سالوں سے جن کو ہم سن رہے ہوتے ہیں ایک لمحے میں ان کو ہم غلط کہہ دیتے ہیں۔ تو بات کو ذرا آپ نے توجہ کرنی ہے، آج ڈوڑے مایوں والی بات نہیں ہے، آج حضور کا فرمان ہے، صحابہ کرام کی بات ہے اور قرآن کی بات ہے۔ تو یہ بات سمجھ آ گئی، لا یغتب بعضکم بعضا، کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کہ تم میں سے کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی ہے کہ لا فضل لعربی علی اجمی، کہ کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یعنی بحیثیت انسان تمام انسان برابر ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ اچھا، اب قرآن کے اندر اور حدیث طیبہ کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں، کچھ ایسی آیات ہیں اور کچھ ایسی احادیث ہیں کہ ہر بندہ ان کو سمجھ نہیں سکتا۔ تھوڑی بہت ہی عربی جو جانتا ہے وہ پڑھ تو لے گا، ترجمہ بھی اس کا سن لے گا یا ترجمہ بھی پڑھ لے گا، لیکن کیا ہوگا ان باتوں کو وہ ان آیات کے اندر جو تہ تک پہنچنا ہے اس تہ تک وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ مثال کے طور پر زیادہ لمبی بات نہیں کرتے، بس صرف آیات طیبات۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا، اس کو ذرا آپ نے سمجھنا ہے، توجہ کرنی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہاں پر طلاق یافتہ عورتوں کی بات ہے، جن عورتوں کو طلاق ہو جائے کیا کرنا ہے انہوں نے؟ والمطلقات، مطلقہ ہوتی ہے طلاق یافتہ عورت، اس کی جمع ہے المطلقات، کہ طلاق یافتہ عورتیں کیا کرنا ہے انہوں نے؟ یتربصن،
روک کے رکھنا ہے. کیا بِأَنفُسِهِنَّ اپنے آپ کو, طلاق یافتہ عورتوں نے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے. اس لیے کہ وہ آگے مزید شادی نہ کریں. کتنا عرصہ شادی نہ کریں؟ فرمایا ثلاثۃ قروء, 3 قروء. 3 قروء اپنے آپ کو انہوں نے روک کے رکھنا ہے. 3 قروء گزر جائیں گے تو پھر وہ شادی کر سکتے. اچھا, یہ جو قروء کا لفظ ہے اس پر ہم نے توجہ کرنی ہے کہ اب عورت کے 3 قروء کب ختم ہوں گے پھر وہ شادی کر سکتی ہے. یہ 3 قروء ہیں کیا؟ یاد رکھیں یہ جو قروء کا لفظ ہے یہ جمع ہے, اس کی واحد ہے قرء. اب قرء کا جو لفظ ہے یہ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اب پتہ چلے گا کہ ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. قروء کا جو لفظ ہے اس کا معنی حیض بھی ہے, جو مینسز ہوتے ہیں, جن ایام میں عورت پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں. وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, رمضان شریف ہے تو روزہ نہیں رکھ سکتی, قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, قرآن نہیں پڑھ سکتی. یہ حیض کے ایام ہے. اب قروء کا ایک معنی تو ہے حیض اور قروء کا دوسرا معنی طہر بھی ہے. یہ دونوں اس کی حقیقی معنی ہے, یہ یاد رکھنا ہے. قروء کے 2 معنی ہیں, ایک اس کا معنی ہے حیض اور دوسرا اس کا معنی ہے طہر یعنی پاکی. اب دونوں باتیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ 2 معنی اب اس کے ہیں, ایک دوسرے کے بالکل الٹ آ رہے ہیں. ایک کے اندر ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, لیکن جب طہر آتا ہے تو پھر وہ نماز پڑھتی ہے, اس پر ضروری ہے نماز پڑھنا. ایک ہے اس کا معنی کریں قروء کا حیض تو پھر اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی, لیکن اسی کا معنی ہم طور کریں تو پھر اس پر روزہ ضروری ہے. اب یہاں پر کیا ہے, ہر بندہ یہ لے کر بیٹھ جائے کہ میں اس کی تشریح کرتا ہوں. ہر بندہ تو اس کی تشریح نہیں کر سکتا. ہر بندہ تو یہ نہیں بتا سکتا جس نے صرف 5 میں سے 2 وقت نماز پڑھانی ہے, وہ کہے کہ میں اس کی تشریح کرتا ہوں اور کہتا پھرے کہ نہیں میں بتاتا ہوں. اس کے سامنے یہ رکھے کہ قروء کا لفظ ہے, اب لازماً طور پر اس کو حدیث سے ڈھونڈنا پڑے گا, اس کو پھر قرآن سے ڈھونڈنا پڑے گا. جب وہاں سے بات نہیں ملے گی پھر کہے گا میں اپنی رائے سے بتاتا ہوں. تو پھر ہم کہیں گے کہ تیرا منہ اتنا سونا کہ ہم تیری بات مانیں, ہم ان کی بات کیوں نہ مانیں جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی. ہم ان کے پیچھے چلیں گے جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور کے بالکل قریب لوگ ہیں. تو بات سمجھ آ گئی کہ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے. یہ قرآن کریم میں سے ہی بہت ساری اور بھی آیات میں ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے. تو یہ والی آیت آپ نے اپنے سامنے رکھنی ہے, ذہن کے اندر رکھنی ہے. سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 228 ہے. 228 آیت نمبر ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, کہ مطلقہ عورت اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھے گی. اب پوچھیں کہ 3 قروء کا کیا ترجمہ کرنا ہے. قروء کا لفظ آپ کے ذہن کے اندر رکھنا ہے. اس کا معنی پاکی بھی ہے, اس کا معنی حیض بھی ہے. تو یہاں پر کون سا معنی لیا جائے؟ لازمی طور پر ہمیں اس کے لیے ائمہ کرام کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, جو انہوں نے ہمیں بتایا ہے. یہاں پر صرف ہم نے یہ بات سمجھی, یہ مسئلہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کس کے مطابق عمل کرنا ہے. لیکن یہاں پر یہ ایک آپ کو یہ آیت طیبہ آپ کے سامنے رکھی ہے, اب ایک حدیث پاک آپ کے سامنے رکھی. یہ جو آیت ہے یہ کہاں ہے؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہے. ایک حدیث پاک آپ کے سامنے سنن ابی داؤد کے اندر حدیث پاک موجود ہے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرمایا کہ من لم یقرب المخابرۃ فلیقسم بحد من اللہ ورسولہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بٹائی کا کاروبار نہ چھوڑے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہے. بٹائی کا کاروبار, اب یہاں پر زمین بھی بٹائی پر دیتے ہیں اور بھی بٹائی کے کاروبار ہوتے ہیں.
کیے جاتے ہیں اس انداز سے کاروبار۔ اب کیا ہے، اس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے اندر بٹائی کے کاروبار کی ممانعت کی گئی ہے، تو اس کے لیے کیا ہم بٹائی کے کاروبار کو چھوڑ دیں گے، ختم کر دیں، زمین بٹائی پر نہیں دی جائے؟ یہاں پر تو سارے لوگ بٹائی پر زمین دیتے ہیں، تو اب لے کے جائیں گے حدیث پاک ان لوگوں کے پاس جو کہ کہتے ہیں کہ صرف قرآن اور حدیث ہے۔ یہ پھر میں بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ صرف قرآن اور حدیث ہے کیا؟ صرف قرآن اور حدیث کی بات کہاں پر ہوگی؟ کہ صرف قرآن اور حدیث ہے، پھر ان سے پوچھیں کہ یہ والی حدیث پاک آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے، اب بتائیں کیا ہم بٹائی کریں یا نہ کریں؟ تو آپ جس زمین کو بٹائی میں دیتے ہیں، اگر وہ کہے گا کہ نہیں تو مجھے لگتا ہے آپ اس کو اسی زمین کے اندر ہی دفن کر دیں، کیونکہ یہ کاروبار زندگی ہی معطل ہو کے رہ جائے گا، زندگی کے معاملات ہی ختم ہو کے رہ جائیں گے۔ تو پھر اس میں ہمیں پھر ائمہ اکرام کی ضرورت پڑے گی کہ یہ المخابرہ میں بٹائی کا کون سا کاروبار جائز ہے اور کون سا کاروبار ناجائز ہے، کس صورت کے اندر ہم بٹائی کا کاروبار کر سکتے ہیں اور کس صورت کے اندر ہم بٹائی کا کاروبار نہیں کر سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک چیز میں اور آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اچھا، جب یہ صورتحال آ گئی کہ ہم خود، ہمارے سامنے ایسی آیات طیبہ آ گئی، حضور کے فرامین آ گئے کہ جن کے اندر بہت سارے احتمالات پائے جاتے ہیں، اجمال پایا جاتا ہے، ابہام پایا جاتا ہے، تو پھر وہاں ہم کیا کریں؟ اب دو ہی صورتیں بچ جاتی ہیں، توجہ کرے گا، دو ہی صورتیں بچتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم اپنی فہم کے مطابق، اپنی سوچ اور اپنی ذہن کے مطابق قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کر دیں اور اس کے مطابق عمل کر لیں، یا پھر دوسری صورت یہ بنتی ہے کہ ہم توجہ کریں ان علماء کی طرف کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کریم پڑھا، ساری زندگی حضور کی حدیث پڑھائی، یا ہم ان کے بتائے ہوئے ان احکامات اور ان آیات کے مطابق، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم عمل کر لیں۔ تو یہ ہر بندہ یہی کہے گا کہ ہم خود تو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہماری بات کے اوپر عمل کیا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ محتاط طریقہ یہی ہے کہ ہم ان علماء کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنے آپ کو چلا کر ہی ہم سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم اپنے فہم کے اوپر ہی اعتماد کریں اور ہم کہیں کہ ہم ہی قرآن کو زیادہ سمجھنے والے ہیں اور حدیث کو زیادہ سمجھنے والے ہیں، تو ہم اپنے دور کو بھی دیکھیں اور ان لوگوں کے دور کو بھی دیکھیں کہ جن کے قریب کے زمانے کے اندر قرآن نازل ہوا، جنہیں پتہ تھا کہ قرآن کی آیت کے نزول کا پس منظر کیا ہے، اس وقت طرز معاشرت کیا ہے، اس وقت کون سے حالات چل رہے ہیں، جس انداز میں انہوں نے قرآن کریم کو سمجھا ہے۔ اگر ہم ان کے سمجھے ہوئے طریقے کے مطابق چل لیں گے، یاد رکھنی ہے کہ بات، ان کے اپنے طریقے کو چھوڑ کر، اپنی فہم اور اپنی سوچ کو چھوڑ کر، جب ہم ان کی فہم و فراست کو کے اوپر یقین کرتے ہوئے اس کے مطابق عمل کر لیں گے، تو اسی کو ہم کہیں گے کہ ہم نے ان ائمہ کرام کی تقلید کی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ہماری اپنی سوچ نہیں، یہ کہیں کہ ہم نے ان ائمہ کرام کی جو انہوں نے بات کی تھی، ان کی بات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اس کو اپناتے ہوئے، اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر اپنا رہے ہیں۔ اچھا، اب بہت سارے ایسے مسائل ہیں، ایک دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کے اندر بظاہر ان کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آیت پڑھی جاتی ہے کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر رطب و یابس، ہر خشک و تر قرآن کے اندر جب موجود ہے، ہمیں امام اعظم کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، پھر ان سے آپ پوچھیں جو یہ آیت پڑھنے کے بعد یہ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیں جب قرآن کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے، پھر وہ ہمیشہ سے صبح کے دو فرض پڑھتے آ رہے ہیں، ان سے پوچھا جب قرآن کے اندر جو ہر چیز موجود ہے،
تو پھر بتائیں صبح کے 2 فرض قرآن کی کس آیت سے نکالا؟ جواب نہیں ہے ان کے پاس۔ اچھا یہ وہ کہیں کہ ہم حدیث پاک سے کرتے ہیں۔ اچھا چلو حدیث پاک آ گئی۔ پہلے تو کہتے ہیں کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کہ ہر رتب و یابس قرآن کے اندر موجود ہے، پھر حدیث پاک کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا حدیث پاک آ گئی تو پھر ان سے پوچھیں، صرف ایک مسئلہ ہی پوچھ لیں، ویسے تو بہت سارے ہیں، ان میں سے صرف ایک مسئلہ ان سے پوچھ لیں۔ اگر ایک بندہ عرب شریف میں ہو عمرہ کرنے کے لیے گیا رمضان المبارک میں، وہاں اس نے 30 روزے مکمل کر، 30 روزے، 30واں روزہ افطار کرنے کے بعد وہاں سے اسے فلائٹ ملی اور یہاں اسلام آباد آ گیا۔ وہاں اس نے 30 روزے تو مکمل کر لیے تھے، اب یہاں وہ 30واں روزہ اسی رات وہ یہاں اسلام آباد آ گیا۔ اب یہاں پر ابھی تک عید الفطر کا چاند طلوع نہیں ہوا تھا، یہاں پر ابھی تک 30واں روزہ باقی ہے، تو اب وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ پھر 30 سے روزہ ایک اور روزہ رکھے گا تو اس کے 31 روزے ہو جائیں گے؟ اب اس نے کیا کرنا ہے؟ اب اس سے پوچھیں کہ ہمیں قرآن و حدیث سے اس کا جواب دیا جائے، حدیث پاک سے نکال کر دیں اس مسئلے کو۔ وہ ساری زندگی لگے رہے حدیث پاک سے اس مسئلے کو نہیں نکال سکتے، کوئی ان کے پاس اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی کہ ایک بندہ جو 30 روزے وہاں پر پورے کر کے آ رہا ہے اور یہاں پر ابھی 30واں روزہ باقی ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ تو پھر ہمیں توجہ کرنی پڑے گی علماء کرام کی طرف، ائمہ کرام کی طرف، پھر ہمیں جاننا پڑے گا کہ اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ 2 باتیں ذرا ذہن کے اندر رکھیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جب یہ والی آیت پڑھیں کہ کوئی رتب و یابس نہیں مگر قرآن کے اندر موجود ہے، ان سے کہیں فجر کے صرف 2 فرض نکال کہ ہمیں دکھا دے قرآن مجید میں سے۔ اگر کہیں کہ اچھا حدیث پاک میں ہے، پھر ان سے کہیں گے والی بات کہ جو 30 روزے وہاں رکھ کے آیا ہے، اب یہاں پر اسلام آباد کو پہنچا ہے، ابھی تک یہاں پر 30واں روزہ نہیں ہوا ہے، حدیث پاک سے نکال کے ہمیں دے۔ لازماً انہیں پھر کہیں گے نہیں فلاں امام نے لکھا ہے، فلاں امام نے لکھا ہے۔ تو یہ بات آپ نے اچھی طرح ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ ہم صرف ان احکامات میں تقلید کرتے ہیں جو احکامات واضح طور پر قرآن اور حدیث کے اندر موجود نہیں، جو بنیادی عقائد ہیں ہمارے، ان میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، جو تواتر سے احادیث طیبہ کے اندر آئے ہیں ان میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ ہاں وہ احکامات جن کے اندر ابہام پایا جاتا ہے، جن کے اندر تعارض پایا جاتا ہے، ان میں ہم ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات؟ تقلید کن احکام میں ہے؟ وہ احکامات جو واضح طور پر قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ اچھا اب یہاں تک بات سمجھ آ گئی۔ اچھا اب ہم سمجھ لیتے ہیں کہ تقلید کا معنی ہے کیا، تقلید کی تعریف کیا ہے۔ یہ تقلید اس لیے کیا تاکہ پس منظر سمجھ ہمیں آ جائے کہ تقلید کیوں ضروری ہو جاتی ہے، کہ ہم اپنی فہم و فراست کے اوپر اعتماد کرنے کی بجائے ہم ان لوگوں کی فہم و فراست کے اوپر اعتماد کریں کہ جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیٹھ کر احادیث طیبہ سنی ہے، ان سے احادیث طیبہ سیکھی ہے، جن کا زمانہ حضور کے قریب کا زمانہ ہے، قرآن کے نزول کے قریب کا زمانہ ہے، انہیں پتہ ہے کہ کسی آیت کیا شان نزول کیا ہے، آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، انہیں پتہ ہے دین کے تمام علوم کے اوپر ان کی گہری نظر ہے، ان کے فہم و فراست کے اوپر، ان کے بتائے ہوئے اصول کے اوپر ہم عمل کر لیں، اس میں ہماری بچت ہے، یا ہم اپنی سوچ اور اپنی خواہش نفس کے مطابق عمل کر لیں تو اس میں ہمارے لیے زیادہ محتاط عمل ہے۔ اب آ جائیں تقلید، کہ تقلید ہوتی کیا ہے۔ یاد رکھیں تقلید کا لغوی معنی جو ڈکشنری کے اندر ہے، لغت کے اندر ہے، لغوی معنی تقلید کا ہے ہار پہنانا۔ اچھا یہ نا ایک بات ہے ویسے بڑی عجیب سی جو یہ لوگ کر دیتے ہیں، ایک مجھے بھی کہنے لگا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہار پہنانے سے اس نے کہا کہ یہ نعوذ باللہ مقلد وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کتے کا پٹا ہوتا ہے، اس طرح کی بات کی۔ مقلد وہ ہوتا ہے جس کے گلے میں کتے کا پٹا ہوتا ہے۔
میں نے اس سے کہا اچھا غیر مقلد وہ ہوتا ہے جس کا پٹا ہی نہیں ہوتا، جو ادھر ادھر مارا پھرتا ہے، کبھی کسی گلی سے جا کر کوئی ہڈی اٹھاتا ہے، کبھی کہیں سے جا کر روٹی کا ٹکڑا اٹھاتا ہے اور ہر طرف سے دور دور ہوتی ہے۔ میں نے کہا جس کے گلے میں پٹا ہو کم از کم اس کا کوئی مالک تو ہے، اس کو وقت کے وقت کھانا تو مل جاتا ہے، اور جس کے گلے میں پٹا ہی نہیں ہے تو وہ تو نرا ہی کیا ہوا، ادھر ادھر دور دور کرنے والا وہ ہو گیا۔ اس لیے یہ چونکہ تقلید کا لغوی معنی یہ ہے کہ ہار پہنانا، اس سے وہ یہ مفہوم نکال لیتے ہیں، بڑے منہ پھٹ قسم کے لوگ ہیں۔ بہرحال اچھا، اب اس کی تعریف بڑی آسان سی ہے، عربی میں اس کو سمجھنا ہے تو وہ یہ ہے کہ التقلید هو العمل بقول من ليس قوله احدى الحجج بلا حجت منها۔ سادہ سا اس کا اگر ترجمہ کرنا ہے، بالکل سادہ سا کہ تقلید ہے کیا، تو یہ ہے کہ دلائل والی بات کو دلیل کے تقاضا کے بغیر ماننا۔ دلائل والی بات ہے، اس کی علیحدہ دلیل موجود ہے دلائل والی بات، لیکن دلائل والی بات کو بغیر دلیل کے تقاضا کے بغیر ماننا۔ اب وہ کیا کہہ دیتے ہیں جو غیر مقلد ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تقلید ایسی چیز ہے جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، یا تو انہوں نے اس بات کو سمجھا غلط ہے یا پھر خود ہٹ دھرمی کی ہے اور اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ بات کر دیتے ہیں کہ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ دلائل والی بات ہے، اپنے تئیں اس بات کی دلیل، اس مسئلے کی دلیل موجود ہے، لیکن جب آپ ایک عالم دین کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے، آپ نے مسئلہ پوچھا کہ وطر میں پڑھ رہا تھا، وطر پڑھتے ہوئے مجھ سے دعائے قنوت رہ گئی، میں دعائے قنوت نہیں پڑھ سکا، میں رکوع میں چلا گیا، اب میں نے کیا کرنا ہے؟ عالم دین نے آپ کو مسئلہ بتا دیا۔ جب عالم دین نے آپ کو مسئلہ بتایا اور آپ نے اس سے دلیل نہیں مانگی، یہ نہیں کہا کہ کہاں لکھا ہوا ہے، قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے، علماء نے کس جگہ پر ذکر کیا ہے، آپ نے دلیل نہیں مانگی، آپ کو مسئلہ انہوں نے بتا دیا، آپ نے دلیل نہیں مانگی، تو یہ دلیل نہ مانگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس مسئلے کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ دلیل اس کی موجود ہے، لیکن آپ نے دلیل کا تقاضا نہیں کیا ہے، تو یہ دلیل والی بات کا، دلائل والی بات کا کہ دلیل کا تقاضا کیے بغیر اس کو مان لینا، یہ تقلید ہے۔ پھر ایک دفعہ اس کی تعریف اگر آپ کو سمجھ آ گئی تو پھر انشاءاللہ العزیز سارا مسئلہ ہی سمجھ آ جائے گا کہ دلائل والی بات کو بغیر دلیل کے تقاضے کے ماننا یہ تقلید ہے۔ دلائل والی بات کو بغیر دلیل کے تقاضے کے ماننا، یہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، آپ نے وہاں پر طواف بھی کرنا ہے، سعی بھی کرنی ہے، رمی جمار بھی، شیطان کو بھی آپ نے بگانا ہے، آپ وہاں پر گئے، طواف کرنے لگے، آپ وہاں کے مولوی صاحب کے پاس، علامہ صاحب کے پاس پہنچ گئے کہ بھائی میں نے طواف شروع کرنا ہے یہاں سے، اچھا مجھے بتاؤ یہ قرآن میں کہاں ہے، حدیث میں کہاں ہے؟ انہوں نے آپ کو بتا دیا۔ جب پہلا چکر مکمل ہو گیا، دوسرے چکر میں پھر آپ دوڑے گئے، پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا، پھر دوڑے گئے، یہ آپ کا حج والے دن ہی گزر جائیں گے، آپ دلیلیں ہی ڈھونڈتے پھریں گے۔ ٹھیک ہے، اس لیے یہ تو آسانی ہے ہمارے لیے کہ ہر کسی کو دلائل میں نہیں جانا پڑتا کہ وہ دلائل کو ہی یاد کرتے رہے۔ اگر یہ آپ کریں گے تو پھر آپ نماز بھی، اگر پیچھے کئی سالوں سے آپ نماز ادا کر رہے تو پھر آپ کو پہلے نماز کے سارے دلائل، سنت کیا ہے، ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، یہاں سے شروع کرنے تک، سلام پھیرنے تک آپ کو کئی سال لگ جائیں نماز کے صرف دلائل یاد کرتے ہیں۔ تو دلائل تو موجود ہیں، لیکن دلائل والی بات کو بغیر دلیل کے تقاضا کے مان کر جب آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے تو اسی کو تقلید کہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ قرآن سے اس کے دلائل موجود ہیں، حدیث طیبہ سے اس کے دلائل موجود ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں سے ہمیں تقلید ملتی ہے۔
یہ میں صرف ایک آیت، کیونکہ وقت بالکل قریب ہے، صرف ایک آیت رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ تو ایک آیت تو وہ ہے جو ہم نے پڑھی ہے خطبے میں، جاوید کھارا صاحب نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ میں دوسری آیت، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ النساء میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ خطاب ہو رہا ہے ایمان والوں سے۔ یاد رکھیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب 88 دفعہ کیا ہے، 88 دفعہ ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو، اے ایمان والو۔ اس کے اندر بڑی لذت ہے۔ یہ جو خطاب ہے نا یا ایھا الذین آمنوا، وہ کتنے لوگوں میں سے علیحدہ کر کے اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی غلامی اختیار کرنے کا فائدہ ہے۔ اللہ ہم اس کی ہستی کو دیکھیں اور اپنے آپ کو دیکھیں، وہ ہمیں فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ کیا فرمایا؟ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور تم میں سے جو اولو الامر ہیں۔ یہاں پر 3 اطاعتوں کی بات ہو رہی ہے۔ لوگ کہتے ہیں صرف 2 اطاعتیں، ایک اللہ کی اطاعت ہے، ایک رسول کی اطاعت ہے۔ جب یہ بات کریں تو وہ قرآن کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے، رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ قرآن 3 اطاعتوں کی بات کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے اللہ رب العزت۔ اچھا اب یہ اولو الامر کیا ہے؟ اس کے حوالے سے مفسرین کرام نے 2 باتیں کی۔ ایک اولو الامر سے مراد یہ ہے کہ جو حکام ہے، حکمران وقت جو ہوتے ہیں، ان کی اطاعت کی جائے، اور کچھ مفسرین کرام نے اس حوالے سے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد علماء اور فقہاء ہے، جس کے اندر حضرت جابر بن عبداللہ جلیل القدر صحابی، حضرت عبداللہ بن عباس، تابعین میں سے حضرت مجاہد، حضرت حسن بصری، حضرت ابو العالیہ۔ اچھا جنہوں نے حکام مراد لیا، اس کا جواب نہ حضرت علامہ ابن قیم نے بڑے اچھے انداز میں دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب حکمران وقت کی اطاعت کی جائے گی تو حکمران وقت بھی چونکہ علماء کا محتاج ہوتا ہے، شرعی مسائل میں فقہاء کا محتاج ہوتا ہے، علماء کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت بھی در حقیقت علماء اور فقہاء کی اطاعت اور ان کی تقلید اور ان کی پیروی ہے۔ تو بات سمجھ آ گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولی الامر سے مراد کیا ہے؟ علماء اور فقہاء ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا ہے، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، رسول اکرم کی اطاعت کرنی ہے، اور علماء اور فقہاء کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ کون سی آیت ہے اس سورت میں؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اچھا پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ کون سی سورت میں ہے؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت پڑھی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واولی الامر منکم۔ اولو الامر سے مراد کیا ہے؟ علماء اور فقہاء۔ یہ کہاں ہے؟ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 ہے۔ اچھا آیتیں اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ایک یہ آیت جو اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اچھا یہاں پر یہی کہہ دیا جاتا کہ سیدھے راستے پر چلا، اور آگے کہہ دیا جاتا کہ قرآن کو مانو، قرآن اور رسول کے راستے پر چلو، یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ در حقیقت انبیاء، صحابہ کرام وہی ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، لیکن دوسرے مقام پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اس کے اندر صالحین بھی داخل ہیں،
اب صالحین کے اندر کون کون لوگ شامل ہیں؟ کیا ہم یہاں سے کسی کو اٹھا لیں، کسی امام مسجد کو اٹھا لیں کہ اچھا جی یہ صالحین کے اندر صرف شامل ہوگا، صرف اسی کی بات مان لیں؟ یا صالحین کے اندر ہم ان کو شمار کریں جن کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سلمان فارسی کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے فرمایا ہے کہ لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من ہؤلاء، کہ اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو علم اہل فارس میں سے کوئی بندہ ایسا ہوگا جو وہاں سے بھی علم کو لے آئے گا۔ ہم ان کو اختیار کریں یا آج کے لوگوں کو ہم اختیار کر لیں تو وہ کون ہیں؟ یہ اشارہ ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، تو یقیناً وہ صالحین میں سے ہیں، تو ہم ان کی بات کو مانیں گے، نہ کہ آج کل کے بیڑا رکھنے والے مولویوں کی ہم بات مانیں۔ تو یہ آیات جو آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں ان کو ذرا ذہن کے اندر رکھیں۔ اچھا، پھر احادیث طیبہ بہت ساری ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تقلید کا حکم دیا ہے۔ صرف ایک حدیث پاک، صرف ایک، کیونکہ ہمارے لیے یاد رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑی بڑی ہمیں باتیں برادری کی یاد رہتی ہیں، ہمیں یہ بڑا یاد رہتا ہے کہ فلاں محفل میں لنگر کھایا تھا، اتنا مزیدار تھا، لیکن علامہ صاحب نے بات کیا کی تھی وہ ہمیں یاد نہیں رہتی۔ یہ ہمارا المیہ ہے، اسی وجہ سے جب کوئی بات کرتا ہے ہم منہ کے اندر انگلی دے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر سوچنے لگ جاتے ہیں عالم دین نے کیا بات کی، اس طرف توجہ نہیں ہے، جا کر بات فوراً یہی کریں گے کہ لنگر ٹھنڈا تھا یا گرم تھا، یار وہ جو اس نے 1 گھنٹہ بات کی ہے اس میں سے کوئی ایک بات یاد کرنی ہوتی۔ ہمیں تو علماء کے پاس اگر بیٹھنے کا وقت مل جائے، ایک روایت کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ ایک بندہ صرف ایک لمحے کے لیے، صرف ایک لمحے کے لیے علماء کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے، صرف ایک لمحے کے لیے، تو یہ اس کی 1 سال کی عبادت افضل ہے۔ صرف آ کر بیٹھا ہے عالم دین کے پاس، آ کر بیٹھا، اس نے کوئی بات سنی، کہا کہ اس کی 1 سال کی عبادت سے افضل ہے، اس لیے آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، حضرت حذیفہ بن یمان اس حدیث پاک کے راوی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد، فَاقْتَدُوا بِالَّذِينَ مِن بَعْدِ، کہ میرے بعد جن کی تم نے اقتداء کرنی ہے، جن کے پیچھے پیچھے تم نے چلنا ہے، ان میں سے ایک ابو بکر ہے اور دوسرے کا نام عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ یہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ بس قرآن ہے، حدیث ہے، میرے بعد تمہیں اور کسی کی ضرورت نہیں رہے گی، نہیں، ہر دور کے اندر مسائل اٹھتے رہیں گے۔ یہ اشارہ تھا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس بات کی طرف کہ میرے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ یہ بھی موجود ہوں گے، ہاں جب یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو اس وقت فاروق اعظم بھی موجود ہوں گے۔ یہ ایک تو حضور کی علم کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا اس طرف اشارہ ہے کہ میرے بعد جن کی تم نے اقتداء کرنی ہے، جن کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، ان میں سے ایک کا نام ابو بکر ہے، جب وہ چلے جائیں تو ان کے بعد تم نے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق اگر تقلید کی جائے گی تو یہ بدعت، شرک اور اس قسم کی بات نہیں ہے، یہ بالکل قرآن سے بھی ہے اور یہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمان کے مطابق بھی ہے۔ پھر کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تقلید کی ہے یا تقلید نہیں کی ہے؟ کہا جاتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے ان کی تقلید کرنی چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے جب قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے۔ تو کیا صحابہ کرام کے دور کے اندر قرآن موجود نہیں تھا؟ کیا حدیث موجود نہیں تھی؟ بے شمار روایات دی جا سکتی ہیں، بے شمار دلائل سامنے رکھے جا سکتے ہیں، ان میں سے صرف ایک دلیل حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا جابیہ کے مقام پر، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس من اراد ان یسأل عن القرآن فلیأت ابی بن کعب۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، جو یہ ارادہ رکھتا ہو، جو یہ چاہتا ہو کہ قرآن کے متعلق اسے کوئی مسئلہ ہے تو وہ کسی اور کے پاس نہ جائے، وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے۔ قرآن تو سب کے سامنے نازل ہو رہا تھا کہ ایک کے پیچھے لگانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی جس کو قرآن کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آئے وہ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے۔ پھر فرمایا ومن اراد ان یسأل عن الفرائض فلیأت زید بن ثابت۔ فرمایا جس کو فرائض کے حوالے سے کوئی مسئلہ پیش آئے وہ حضرت زید بن ثابت کے پاس آئے۔ کیا باقی صحابہ کرام کو پتہ نہیں تھا؟ باقی کو بھی پتہ تھا، لیکن فرمایا نہیں، ان میں سے سب سے زیادہ جاننے والے حضرت زید بن ثابت ہیں۔ جو فرائض کے مسائل ہیں ان کو حضرت زید بن ثابت جانتے ہیں، اس لیے ان کے پاس آ کے سیکھنا ہے۔ پھر فرمایا من اراد ان یسأل عن الفقہ فلیأت معاذ بن جبل، اور فرمایا کہ جو یہ ارادہ رکھتا ہو کہ وہ فقہ کے متعلق کسی سے پوچھنا چاہے تو حضرت معاذ بن جبل کے پاس آئے۔ کیا باقیوں کو فقہ کا پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا باقیوں کو بھی، لیکن حضرت معاذ بن جبل سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ ومن اراد ان یسأل عن المال فلیأتنی، جو مال کے متعلق کچھ سوال کرنا چاہتا ہو فرمایا فلیأتنی، فاروق اعظم نے فرمایا وہ میرے پاس آئے۔ اس میں واضح طور پر یہ اشارہ ہے، اور یاد رکھیں صحابہ کرام میں سے بڑی عام بات ہے، وقت پورا ہو رہا ہے لیکن آخری چند لمحات میں بڑی عام باتیں آپ سے کرنے لگا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں میں 7 صحابہ کرام ایسے تھے جو فقیہ تھے، اور جو کوئی مسئلہ کسی کو پیش آتا تھا تو ان 7 صحابہ کرام کے پاس جاتے تھے۔ وہ صحابہ کرام مفتی تھے، وہ صحابہ کرام فتویٰ دیا کرتے تھے۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ایک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرا حضرت عبداللہ ابن مسعود، چوتھا حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ، 5ویں نمبر پر حضرت زید بن ثابت، 6 نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عباس، اور 7ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر۔ جب کوئی مسئلہ کسی کو پیش آتا تھا تو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ گھر میں قرآن پڑھا ہے اسی کو بول دیں، یہ تو نہیں ہوتا تھا۔ انہیں مسئلہ پیش آتا تھا تو وہ چل کر ان عظیم صحابہ کرام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام میں سے 7 صحابی ایسے ہیں جو اس دور کے اندر فتویٰ دیا کرتے تھے۔ اچھا، ایک بات کی جاتی ہے کہ دیکھیں قرآن کے اندر تقلید کی مذمت آئی ہے کہ وہ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، قرآن کے اندر ان کے متعلق آتا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ آؤ اللہ کے رسول کی طرف آؤ، جو قرآن کے اندر نازل ہوا ہے اس کی طرف آؤ، تو قرآن پھر کہتا ہے کہ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہا کرتے تھے مشرکین، وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے لیے وہی دین کافی ہے جو ہمارے آباء و اجداد دے گئے۔ اب اس آیت کو پڑھ کے کہا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن نے تقلید کی مذمت کی ہے، وہ بھی بڑوں کی پیروی کرتے تھے، تم بھی بڑوں کی پیروی کرتے ہو۔ یہ وہی طریقہ، جو آیات مشرکین کے لیے اتری تھی وہ آیات لگا دی صحابہ کرام کے اوپر۔ ائمہ کی بات تو بعد میں آتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اوپر یہ حرف آتا ہے، تابعین کے اوپر یہ حرف آتا ہے جب وہ یہ آیت لکھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں۔ اب غور کریں ذرا، اچھا یہاں پر جس تقلید کی بات کی ہے یہ تقلید وہ ہے جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، لیکن اسی قرآن کے اندر وہ تقلید بھی ہے جس کی قرآن نے تعریف کی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ اپنا موقف واضح کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن کہتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اتباع کرتا ہوں اپنے آباء و اجداد کا جو دین ہے، ان کی جو ملت ہے، ان کا جو دین ہے، ان کے دین کی میں اتباع کرتا ہوں۔ وہ کون کون ہے؟ فرمایا ایک حضرت ابراہیم ہے،
فرمایا ایک حضرت اسحاق ہے اور ایک حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی اپنے باپ کی حضرت یعقوب علیہ السلام کی، پھر اپنے دادا کی، اپنے تایا کی، یعنی میں ان کی اتباع کرتا ہوں۔ جب وہ والی آیت سامنے کو لے کر آئے کہ دیکھو تقلید کی مذمت کی گئی ہے، تو یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 38 ان کے سامنے رکھے۔ حضرت یوسف فرما رہے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ تو یہ ایک طرف وہ تقلید ہے جس کی قرآن نے مذمت کی ہے، وہ مشرکین کے لیے ہے، لیکن جو مومنین کے لیے ہے، جو انبیاء کے راستے پر چلنے والے ہیں، جو قرآن پڑھے، جو کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، جو شہادت کی گواہی دے دیتا ہے، اس بات کی گواہی دے دیتا ہے کہ میں اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہوں اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، پھر اس کے اوپر مشرکین والی آیت نہیں لگائی جائے گی۔ اس کے لیے اگر لے کر آنی ہے تو وہ والی آیات لے کر آؤ جو مسلمانوں کے لیے، جو انبیاء کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو بیان فرمایا کہ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اگر وہ والی آیت پڑھے تو کہو یہ تمہارے لیے اتری تھی، ہمارے لیے تو یہ والی آیت اتری، ہم تو اس کے مطابق عمل کریں گے۔ اس لیے 11:02 ہو گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام و تسلیم کی شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جو چاروں مذاہب ہیں، یہ یاد رکھیں، آخری بات، یہ جو چاروں مذاہب ہیں، اگر اس کی مثال اس طرح دی جائے کہ ایک سمندر ہے اور اس سمندر کی 4 نہریں نکلتی ہیں، 4 نہریں اس میں سے نکل رہی ہیں، اب ان 4 نہروں میں سے جو بندہ پانی پیے گا در حقیقت وہ سمندر میں سے پانی پیے گا۔ تو ہم یہ جو چاروں مذاہب ہیں ان کا دراصل تعلق گنبد خضرا کے مکی کے ساتھ ہے، تو جو ان کے راستے کے اوپر چلتا ہے در حقیقت وہ ان چاروں کا راستہ چونکہ پہنچتا ہی گنبد خضرا کے مکی تک ہے، تو در حقیقت وہ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہاں سے فیض لے کر ہم تک فیض پہنچایا، ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب یہ بلڈنگ ہے، یہ مسجد ہے، اس کے 11 راستے آتے ہو، مسجد کی طرف 11 راستے آتے ہو، تو مسجد، اور یہ پتہ بھی ہو کہ گھنٹے کے بعد مسجد میں بند ہو جانا ہے، اب کوئی یہ کہے کہ نہیں میں 11 کے 11 راستوں سے ہو کر آؤں گا، ایک راستے سے آئے آدھے تک پہنچے پھر پیچھے چلا جائے، پھر اس طرح تو مسجد بند ہو جائے، وہ نہیں پہنچ سکے گا۔ ہاں تو ایک راستے سے آئے گا وہ کیا ہوگا، مسجد تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح قرآن و حدیث در حقیقت سرچشمہ ہیں، یہ چاروں نہریں اسی چشمے سے نکلتی ہیں۔ فقہ کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ، پھر اسی طرح باقی تینوں امام بھی، یہ در حقیقت اس فیض کے سمندر سے یہ چاروں نکلنے والی ہے۔ اس لیے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، احادیث بہت ساری ہیں، فرامین حضور کے بہت سارے ہیں تقلید کے حوالے سے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کا گناہ اسی کے اوپر ہوگا جس نے فتویٰ دیا۔ یہ نہیں فرمایا جس نے فتویٰ پوچھا اس پر ہوگا، یہ فرمایا کہ جس نے بغیر علم کے فتویٰ دیا اس کے اوپر گناہ ہوگا۔ مطلب کیا ہے کہ فتویٰ دینے والا جو مفتی ہوگا یقیناً اس کے پاس اتنا علم موجود ہوگا کہ وہ اس کے مطابق آگے بات بتا رہا ہوگا، اس کے مطابق وہ فتویٰ دے رہا ہوگا۔ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ مخصوص لوگوں کے لیے فرمان ہے۔ اس لیے آپ نے جو باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں، ایک تو تقلید کا معنی یاد رکھنا ہے۔ تقلید کیا ہے کہ دلائل والی بات کو بغیر دلیل کے تقاضا کے ماننا کیا ہے، تقلید ہے۔ پھر بہت سارے ایسے احکامات ہیں، آیات ہے قرآن کے اندر جن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، احادیث بہت ساری ایسی ہیں جن کو ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ بنیادی جو عقائد ہیں ان میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے، نماز روزہ یہ جو فرائض اسلام ہیں ان میں ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ وہ مسائل جن مسائل کے اندر یہ بہام پایا جاتا ہے، کوئی تعارض پایا جاتا ہے، صرف ہم ان مسائل میں ائمہ کرام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ضیاء القرآن شریف کا فیض عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الاسلام حاجت الدین شاہی رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ موجود تھے، ایک غیر مقلد بات کر رہا تھا،
جب اس نے بات ختم کی تو خواجہ قمر الدین سیاگی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا میں تیری یہ بات مان لوں. اب وہ نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ ہاں مان لے، نہ یہ کہہ سکتا تھا کہ نہ مان لے. اگر وہ کہتا کہ ہاں مان لے تو آپ فرماتے کہ یہ تو پھر تقلید ہوگی، پھر میں تیری تقلید کروں یا امام اعظم کی تقلید کروں. تو وہ خاموش ہو گیا. اس لیے جو بھی کوئی بات کرے اس سے کہے کہ اچھا میں تیری یہ بات مان لوں، اگر مان لوں تو پھر تقلید ہے. ہم تمہاری کیوں مانیں؟ ہم 14 صدیاں پہلے گزرنے والے اماموں کی بات مانیں گے. اللہ اس ادارے کو تعصب قیامت رکھے، آباد و شاد رکھے. یقیناً یہ ادارہ قائم و دائم ہے اور ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے. یہاں سے آنے والے فیض حاصل کر رہے ہیں. باخر دعوانا